الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اللہ کریم نے سانو تمام نو نماز اثر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اسی طریقے دے نال نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولا دے نال پہلی صف دے اندر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ ساری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جانے اور اس کے ساتھ دل لگا لینے کا نام اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول رہا۔ آپ نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی، اسی لیے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ بعد میں صحابہ اور تابعین اور علماء کرام اور صالحین نے یہ معمول جاری رکھا۔ جب لوگ اعتکاف نہ کرتے تو حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی انہیں کہا کرتے تھے افسوس ہے مسلمانوں پر کہ انہوں نے اعتکاف کو چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ گئے وصال تک اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری عشرے کے علاوہ پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا۔ یہ اعتکاف ایک ترکی خیمے میں کیا جس کے دروازے پر ایک چٹائی لٹکی ہوئی تھی، تو آپ نے چٹائی ہٹا کر اپنا سر اقدس نکالا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مجھے کہا گیا وہ آخری عشرے میں ہے، پس تم میں سے جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ نے ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے۔ اور دوسرا، خیمہ لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کا دھیان جو ہے نا وہ دائیں بائیں نہیں پڑتا، اس لیے خیمہ لگانا سنت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف نہیں کیا تو شوال میں اس کے بدلے اعتکاف کیا۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اعتکاف کی اجازت چاہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ اجازت مل جانے پر انہوں نے بھی اپنا الگ خیمہ لگوا لیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اجازت مانگی، انہیں بھی اجازت مل گئی تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگوا لیا۔ جب یہ منظر حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمہ لگا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں جلوہ افروز ہونے کے لیے تشریف لائے
تو دیکھا کہ آپ کے خیمے کے ساتھ 3 اور خیمے بھی لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے خیمے اٹھانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس ماہ رمضان میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، پھر شوال کے ایک عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا فرمائی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دے دی، حضرت حفصہ کو بھی اجازت دے دی، اور حضرت زینب بنت جیش نے بغیر اجازت کے خیمہ اعتکاف کے لیے لگایا، تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے جو اجازت دی تھی وہ گھر میں اعتکاف کرنے کی دی تھی۔ تو جب حضور نے دیکھا بھی اجازت ان کو مل گئی ہے تو انہوں نے مسجد میں خیمہ لگا لیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیمہ اٹھانے کا حکم ارشاد فرما دیا، ان کے ساتھ اپنا خیمہ بھی اٹھا لیا۔ مطلب یہ کہ عورت کا اعتکاف جو ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، مسجد میں اعتکاف عورت کا نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس اعتکاف کی جو قضا ہے نا وہ اگلے مہینے شوال المکرم میں آپ نے فرمائی۔ اس حدیث پاک سے 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو یہ کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ عورت کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا اور اعتکاف کرنا حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، یعنی 11 رمضان المبارک، یعنی کہ 10 رمضان المبارک کا جب غروب آفتاب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جلوہ فرما ہو گئے، 11 رمضان المبارک سے ہی آپ نے اعتکاف شروع فرما کر آپ نے ماہ رمضان کے آخر تک جاری رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر رمضان میں آپ 10 روزہ اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اس دنیا سے اب چلے جائیں گے، آپ پردہ فرما جائیں گے۔ تو ان احادیث کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، یہ عبادت حضور کو بہت زیادہ پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا ہے ہم اس کا ثواب اپنے مسلمان مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، ہمیں دین دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔